اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نجم آیت نمبر 57 آج کا سبق آزفت الآزفہ آزفت قریب آ پہنچی ہے، الآزفہ قریب پہنچنے والی، لیس لہا کوئی نہیں ہے اس کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کاشفہ کھول کر دکھا دینے والا۔ افمن ھذا الحدیث کیا تم اس بات سے تعجبون تعجب کرتے ہو، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور تم روتے نہیں، وانتم سامدون اور تم لہو و لعب کرتے ہو، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم ہنسی مذاق کرتے ہو۔ فاسجدوا للہ سجدہ کرو اللہ کے آگے، واعبدوا اور بندگی کرو اس کی۔ صدق اللہ العظیم۔ کفار اور مشرکین کے حالات کا تذکرہ چل رہا تھا، اور کیسے ایک انسان نے دوسرے کے تسلی دینے سے یہ سمجھ لیا کہ وہ قیامت کے دن اس کے بوجھ کو اٹھا لے گا۔ اس زمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام باتوں کو انسان کے سامنے کھول کے رکھا کہ جو تم سے پہلی اقوام گزری، جو تم سے پہلے لوگ گزرے، ان کے حالات، ان کے واقعات ایسے تھے کہ جو اپنے وقت کے نبی کی بات کو سنتے رہے، مانتے رہے، کامیاب ہوتے رہے، اور جو بات کو نہ مانتے رہے تو باوجود مال، اسباب، طاقت اور دولت، جسامت، ہر چیز کے خسارے میں مبتلا ہوئے۔ ان کو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے کوئی نہ بچا سکا۔ اور ایسے ہی تمہارے پاس اب ایک نبی آیا ہے، اب ایک کتاب آئی ہے، وہ نبی کتنا برحق ہے اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا۔ خود یہ قرآن کتنا برحق ہے، کتنے محفظ اور بہترین قسم کے حفاظت کے حصاروں سے ہم تک پہنچا ہے، اور کتنے بہترین پیغام رساں اس کے لانے والے، ہم تک پہنچانے والے۔ تو کہا اب تمہارے پاس بھی آ چکا ہے، اور راستے تمہارے پاس بھی وہی دو ہیں جو ہمیشہ پچھلی اقوام کے پاس رہے۔ جیسے قرآن کریم کی دوسری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت اور دونوں راستوں کی صورت حال وضاحت سے بتا دی گئی۔ اللہ کی ماننے والے کہاں جائیں گے، اللہ کی نہ ماننے والے کہاں جائیں گے۔ تو کہا ایسے ہی تمہارے پاس نبی آ گئے، کتاب بھی آ گئی، اور قیامت قریب آ پہنچی ہے۔ آزفت الآزفہ قریب آنے والی، قریب آ گئی، قیامت آ گئی۔ اور یہاں قیامت کا قریب آنا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آج قرآن نازل ہوا کل قیامت آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی مکمل عمر تھی اس کے حساب سے قیامت قریب آ گئی ہے۔ لہذا قیامت کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور قیامت اس طرح سے بھی قریب ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اشارے کے ساتھ بیان کیا کہ میں اور قیامت ایسے قریب قریب ہیں، اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بعد اور قیامت سے پہلے اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لہٰذا جو تعلیمات میں تم تک پہنچا چکا وہی برحق ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جس انسان تک میرا پیغام پہنچ گیا قرآن کے ذریعے سے، میں اس کا نذیر ہوں، یعنی میں ہر اس شخص کو ڈرانے والا ہوں جسے قرآن کے پیغام پہنچ گئے،
اور جس تک یہ پیغام پہنچ جائے وہ یوں ہی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اسی شخص کو دیا ہے۔ تو ہم قیامت کے دن اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ کے مضامین ہم تک نہیں آئے، ہم تک ہر مضمون نہایت وضاحت اور صفائی سے اللہ کی حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا۔ لہذا قیامت کا وقت قریب ہے، تیاری کا وقت کم ہے، تو ہر انسان اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق وہ جتنی سختیاں سہ سکتا ہے اتنی اللہ کی سختیاں اپنے لیے بنا لے۔ اور کہا کہ یہ قیامت ایک ایسی قریب آنے والی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور ظاہر ہے قیامت کو جب آنا ہے اللہ اسے خود ہی نہیں ہٹائیں گے، تو جب اللہ ہی نہیں ہٹائیں گے اور وہ ہٹا سکتے ہیں تو پھر کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی دخل اندازی کرے۔ یہ تو اللہ کی وہ اٹل حقیقت ہے جو اس نے انسان کی پیدائش سے بھی پہلے مقرر کر رکھی ہے۔ انسان کے لیے ایک وقت ہے جس وقت میں ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن تو ایک وقت مقرر کیا جا چکا ہے، لہٰذا انسان اس کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، غفلت میں رہتا ہے یا اپنی زندگی میں ہوشیار ہو جاتا ہے، یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ چنے، پھر اس راستے پر اس کو چلانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ اور کہا فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس بات سے یعنی قرآن کریم سے تعجب کرتے ہو، تعجب میں پڑھتے ہو، تم اس کو جھٹلاتے ہو، تم اسے حقیقت نہیں مانتے، تم اس کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، وَتَضْحَكُونَ، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، تم اس پہ ہنستے ہو، حالانکہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بذات خود ایک معجزہ ہے کہ تمہارے بڑے بڑے شعراء، تمہارے بڑے بڑے کلام کہنے والے اس کی مثل ایک زیر زبر پیش کر کے نہیں لا سکے، اور اس میں پڑھے جانے والے گزشتہ اقوام کے حالات سن کر کیا تمہیں ذرا سی بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی کہ واقعی وہ لوگ کہاں چلے گئے جن کے قصے تمہیں تمہارے آباء و اجداد سناتے ہیں؟ وہ طاقت اور شان و شوکت والے لوگ کہاں چلے گئے؟ تم ان باتوں کو سن کر صرف اساطیر الاولین، پچھلوں کے قصے کہانیاں کہہ کر ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہو، تم روتے نہیں اس بات پر کہ کل کو یہی حالات جو ہم ان جیسے کریں گے، ہم پر اللہ کی طرف سے وہی عذاب آ سکتے ہیں، ہم اللہ کی اسی پکڑ میں گرفتار ہو سکتے ہیں جس میں ہم سے پہلے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ کیسا تم لوگوں کا قانون ہے کہ اللہ کے ڈر سنانے کے بعد بھی تم اس سے ڈرتے نہیں ہو، وہ انتم صامدون، غفلت اور بے فکری میں پڑے ہوئے ہو، مذاق میں پڑے ہوئے ہو، لاپرواہی برتتے ہو اور نصیحت کی طرف نہیں آتے اور کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، تکبر میں مبتلا ہو۔ سامدون کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ سامد کا مطلب سمود سے یہ لفظ نکلا ہے، سین والا سمود، غفلت اور بے فکری کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک مطلب گانا بجانا بھی آتا ہے، تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس چیز کے عادی تھے، جیسے مشرکین کی یہ عادت بیان کی گئی ہے قرآن کریم کے ہی اندر کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو وہ لوگ تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ ان کی نماز کو خراب کر سکیں۔ تو ایسے ہی کہا کہ جب تمہارے سامنے یہ اتنے ہولناک حادثات بیان کیے گئے، اس کے بعد بھی باوجود نصیحت پکڑنے کے کہ تمہیں نصیحت آ جاتی، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے بلکہ اپنی سرکشی میں اور مبتلا ہو جاتے ہو، اور پھر اپنے کھیل کود تماشوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اور قرآن کا تو ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جب انسان اس کو غور سے سنے تو یہ لگتا ہے جیسے ہمارے پروردگار نے ہماری ہی حالت کو بیان کیا، ہماری ہی حالت کو بیان کیا، ہم کیسے ہیلے کرتے ہیں، کیسے بہانے کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان تمام چیزوں کو قرآن کے ذریعے ہمارے سامنے لاتے ہیں، جسے طویل واقعہ ہم 2-3 دفعہ عرض کر چکے کہ قرآن کے اندر یہ کتاب ایسی ہے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ کیا گیا،
हर इंसान अपने आप को कुरान की कसौटी पे परख सकता है। अल्लाह को आदत कौन सी पसंद, कुरान में बयान कर दी। अल्लाह को मर्द की कौन सी आदत पसंद, बयान कर दी। औरत की कौन से सिफात पसंद हैं, बयान कर दी। इंसान की कौन सी अखलाकी कदरें अल्लाह को पसंद हैं, बयान कर दी। जिंदगी गुजारने के कौन से तर्ज पसंद हैं, बयान कर दी। तो अपनी जिंदगी को परखना कि हमारी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए उस खूबसूरत निज़ाम पर चल रही है या हम उस निज़ाम से मुकम्मल हट चुके हैं, ये कुरान पे परख कर हम अपने आप को देख सकते हैं। कुरान हमारी ज़िंदगी की एक कसौटी है जिस पे हम अपने आप को, अपने मयार को देख सकते हैं। क्या हम कुरान के बताए हुए मोमिनीन के मयार पर पूरे उतरते हैं? क्या हम मुस्लिमीन के मयार पर पूरे उतरते हैं, या हमारी आदत मुनाफिकीन जैसी हैं, या हमारे अंदर शिर्क भरा हुआ है? ये तमाम बातें अल्लाह ने हमें कुरान के ज़रिए बता दी। हर इंसान इसको खोल के पढ़े, अपने आप को परखे कि कहाँ किस मुकाम पर जाकर मैं कुरान के मुतालबे पे पूरा उतर रहा हूँ या पूरी उतर रही हूँ। आखिरी आयत मुबारक है जो सूरह मुबारक के शान नुज़ूल में भी बयान की गई थी, और इसमें इंसान को ये कहा गया कि कुरान सुनने के बाद उसका तकाजा तो ये था, उस अजमत वाले रब के इतने बड़े पैगाम से तुम गफलत ना करते, बल्कि उसी के सामने सजदे में झुक जाते और उसी की इबादत में मसरूफ हो जाते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब सूरह नजम की आयत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, और आपके साथ बहुत से मुसलमानों ने और तमाम मुशरिकीन जो वहाँ मौजूद थे और तमाम जन्नात ने भी सजदा किया। और दूसरी हदीस में ही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम की तिलावत की और सजदा तिलावत अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम हाज़रीन मजलिस, जितने भी मोमिन मुशरिक थे, सब ने सजदा किया, सिवाय एक बूढ़े शख्स के जिसने ज़मीन से एक मुट्ठी खाक के उठा ली और अपनी पेशानी से लगाई और कहा कि मुझे यही काफ़ी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैंने उस शख्स को कुफर की हालत में मरा हुआ देखा। तो गोया इसमें इशारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में मुसलमानों ने तो सजदा करना ही था, मुशरिकीन उस वक्त जो हाजिर थे उन पर भी अल्लाह ने ऐसा गलबा कर दिया इस हालत का कि वो भी बेख्तियार सजदे में चले गए, अगरचे उनके सजदे का कोई सवाब नहीं था। बाद में उनमें से अक्सर लोगों को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा। लिहाजा ये अल्लाह ताला के वो पैगामात, अगर हम इस सूरह मुबारक की पहली आयत का रब्त देखें और आखिरी आयत का रब्त देखें, और इंतहाई माजरत के साथ अगर ये मेरी बात यकीनन खिलाफ वाक़या ही होगी, लेकिन कभी कभी इंसान को कुरान की मोहब्बत जो सिखा दे बात, अगर हम इसकी पहली आयत को देखें जहाँ से सूरह मुबारक का आगाज हुआ, वन्नज्मि इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिर जाए, और आखिरी आयत है कि तुम अल्लाह के लिए सजदा करो। अब एक रद्द ऐसे जहन में आता है, ये किसी तफसीर में, किसी किताब में कहीं पर मौजूद नहीं है, ये ऐसे ही कुरान की तिलावत से एक रद्द जो मेरे जहन में आ जाता है कि पहली आयत मुबारक है कि सितारे की कसम जब वो गिरे, और आखिर में है कि तुम अल्लाह के लिए सजदा करो। हम अमूमन जब सजदे का लफ्ज बोलते हैं तो हम कहते हैं कि सजदे में गिर जाओ। तो गोया इस सूरत की इब्तिदा भी अल्लाह के सामने झुकने से है और इसकी इंतहा भी अल्लाह के सामने झुक जाने से है। यकीनन ये रब्त सही नहीं होगा, अल्लाह करीम इसके लिए माफ़ी अता फरमाए। लेकिन एक बात जो कुरान की तिलावत ने समझाई कि अल्लाह करीम को सजदा इतना पसंद है कि इंसान को, जैसे हदीस मुबारक का मफ़हूम भी है कि इंसान की तमाम हालतों में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह के नज़दीक ये है कि उसको सजदे में अपने आगे पड़ा हुआ देखें, कि उसके सामने अपनी पेशानी को रगड़ रहा हो, अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहा हो। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
ستارے کے گرنے کی قسم کھائی اور آخر میں انسان کو اللہ کے سامنے اسی طرح سے سر جھکا کر گرنے کی تعلیم کی کہ اللہ کے سامنے جھک جانے سے ہی بلندیاں ملتی ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے عزت کی گواہی دیتا ہوں جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے سامنے محبت کے سجدے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ سجدے جن میں ہمیں اللہ ہی کا دھیان نصیب ہو۔ کہتے ہیں انسان کے اور اللہ کے مابین معاملات کیسے ہیں، معاملات اچھے ہیں یا معاملات اچھے نہیں؟ تو انسان اور اللہ کے مابین کے معاملات کا جو اندازہ ہے یہ اس کی نماز سے ہوتا ہے۔ نماز میں جتنا دھیان اللہ کا نصیب ہو جائے گویا اس انسان کے معاملے اللہ کے ساتھ اتنے سلجھے ہوئے ہیں، اور نماز کے دوران جتنا خیال نہ آئے اللہ کا اور دنیا کے خیالات میں بھٹکتا رہے گویا اس انسان کے معاملات اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہمارے معاملات کو سدھار عطا فرمائے اور اپنے ساتھ بہترین معاملات والی زندگی گزارنے کی اور بہترین زندگی کے اختتام اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایمان کی زندگی، ایمان کی موت، جیسے سورہ مبارکہ کو اللہ نے سجدے پہ اختتام پذیر کیا، اللہ سے یہ دعا ہے دل کی گہرائیوں سے، اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی سجدے والا اختتام عطا فرمائے کہ ہم نے سجدے میں سر رکھے ہوں، یہ روح نکل جائے۔ یہ روح نکالنا اللہ کے بس کی بات ہے، اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور کس کیفیت میں کر سکتے ہیں اس پہ بھی قادر ہیں۔ ہم مانگ ہی سکتے ہیں، وہ دینے والا ہے، یقیناً دینے میں کمی نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ بہترین یقین والی موت عطا فرمائے اور ایمان ہی کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ویسے ہی اعمال کرنے کے ساتھ اللہ ہمیں زندہ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔